تکمیل حیات ایپیسوڈ نمبر 22 کوئی ہے کھولو مجھے۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کرتے چیخ چلا رہی تھی۔ لوہے کی مضبوط سلاخوں کے درمیان صرف اتنی سی جگہ میں اسے قید کیا گیا تھا جہاں وہ بمشکل سے بیٹھ پا رہی تھی۔ مسلسل ایک ہفتے سے اسی جگہ پر قید تھی۔ کھانے پینے کے نام پر اسے صرف 2 گھونٹ پانی پلایا جا رہا تھا، جس کے سبب اب بھوک اور پیاس سے رمینہ کے ہونٹ خشک پڑتے جا رہے تھے۔ آنکھوں کی پتلیاں سوج کر موٹی ہو گئی تھی اور بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے۔ سکندر تم کہاں ہو؟ پلیز مجھے آزاد کرواؤ یہاں سے۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ آخری بار وہ زارون سکندر کے ساتھ تھی۔ اس کے ہاتھ سے جوس کا پیک لے کر اس نے پیا تھا اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اس دوزخ نما قید میں پایا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر وہ گھٹنوں کے بل جھکی بیٹھی اپنی گردن موڑے داہنی سمت دیکھنے لگی۔ رمینہ خان اپنی طرف آتے اسال آغا شاہ کو نہ سمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس شخص کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی یہ سمجھ پا رہی تھی کہ آخر اس شخص نے اسے کیوں کر قید کیا ہے۔ کون ہو تم اور مجھے کیوں یہاں قید کر کے رکھا ہے؟ اسال کے نزدیک آنے پر وہ چیخی تھی۔ آنکھوں سے کئی آنسو بہتے گئے تھے جنہیں وہ صاف نہیں کر پائی۔ یہاں اس کے لوگ، اس کی ٹیم، کوئی بھی تو نہیں تھا جو اس کی مدد کر پاتا۔ اسال کافی دیر تک اس عورت کو اسپاٹ نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اتنے دنوں سے خود یہاں نہیں آیا تھا کیونکہ وہ اپنے اندر اتنا صاف نرم گوشہ محسوس نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اس عورت کو رحم کی موت دے دیتا۔ میں وہ ہوں جس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تم نے۔ تمہاری وجہ سے میں جانے کتنا ہی احساس جرم کی بھٹی میں جلا ہوں۔ اپنی محبت کے قتل کے احساس سے میری زندگی جہنم بن گئی۔ مگر مجھے کیا علم تھا کہ وہ حادثہ محض حادثہ نہیں، وہ تمہاری اور تمہارے اس دوست کی سوچی سمجھی سازش ہے جس نے ساحر شاہ کو مارنے کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میری معصوم بیوی کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا۔ نہیں تو تمہیں ضرور کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے نہیں مارا تمہاری بیوی کو۔ رامینہ اس کی بات سنتے بے بسی سے بولی تھی۔ پکا فاتح عمل اتنی جلدی ہو جائے گا اس کا قطعی علم نہیں تھا اسے۔ اسال اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتے سر نفی میں جھٹک گیا تھا۔ کھولو اسے۔ اس کے حکم پر بھاگ کر کمرے میں آتی ایک لڑکی نے جلدی سے وہ چھوٹا سا گیٹ کھولا۔ رمینہ کے نڈھال وجود کو وہ گھسیٹ کر باہر نکالتے اسال آغا شاہ کے قدموں میں پھینک چکی تھی۔ زارون سکندر پلیز مجھے بچا لو۔ وہ موت کی دہشت سے نیلی پڑتی بے ساختہ ہی چیخ پڑی۔ اسال اس کے منہ سے زارون سکندر کا نام سن کر چونکا۔ وہ اسے یہاں کیوں بلا رہی تھی؟ اپنی گھنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے وہ آنکھیں چھوٹی کی کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں خود سزا دوں اپنے ہاتھوں سے، مگر شاید کوئی اور بھی ہے جسے مجھ سے زیادہ تمہیں مارنے کی خواہش ہے۔ گاڑی میں ڈالو اسے۔ چول دونوں شانوں پر درست کرتے وہ سرد لہجے میں تحکم بھرے انداز میں بولا تو رمینہ اسے سن وجوہ سے دیکھتی رہی جو بھاری قدم اٹھاتے اب باہر نکل گیا تھا۔ وہاں موجود 2 لیڈی گارڈز میں سے ایک نے اس کے بازو جکڑتے اس کے کندھے پر انجیکشن انجیکٹ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی جانب لے گئی۔ اسال کہاں ہے؟ وہ سبھی آغا جان کے کمرے میں ان کی عیادت کرنے آتے۔ محمل اور روپ صوفے پر سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی، جبکہ آغا جان ان دونوں کو دیکھتے اب نفیسہ شاہ سے مستفسر ہوئے۔ اٹیک کے بعد سے ان کی طبیعت کافی مشتمل ہو گئی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے۔ آغا جان وہ کسی کام سے باہر گیا ہے، آپ فکر نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ وہ بدر عالم ان کے قریب بیٹھ پر بیٹھتے نرمی سے بولا، جب اچانک دروازے پر دستک دے کر نعمت شاہ اپنی بیٹی کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم آغا جان۔ وہ ایک نگاہ آغا جان کو دیکھتے نظریں جھکا کر بولی۔ اس کے پیچھے ہی زرار پاشا خان کمرے میں داخل ہوا۔ آغا جان نعمت کے سر پر ہاتھ رکھتے اب اس لڑکے کو دیکھ کر چونکے۔ ان کی بھیگی سبز آنکھیں اب زرار پاشا خان پر تھی جو جینز کی پاکٹس میں دونوں ہاتھ پھنسائے انہیں گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ امید ہے اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی آغا جان۔ میں نعمت کا شوہر زرار پاشا ہوں۔ زرار چہرے پر ڈھیروں تمانیت سجائے ان کے روبرو ہوا تھا۔ آغا جان کے چہرے پر چھائی شفقت اچانک سنجیدگی میں بدلی۔ سبز آنکھوں میں اترتے غیظ و غضب کو زرار نے بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ یہ لڑکا یہاں کیا کر رہا ہے؟ بدر عالم شاہ کو دیکھتے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ بدر نے گہری سانس بھرتے زرار اور پھر نعمت کو دیکھا۔ زرار کے ماتھے پر ڈھیروں بل سمٹے تھے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ان کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ آغا جان، محمل اور بدر ان کی حویلی کے کسی فرد کو ملے تھے اور زرار اور باقی سب ہی ان دونوں کو صحیح سلامت واپس لے کر آئے ہیں ہماری حویلی تک۔ نفیسہ شاہ بات بگڑتی دیکھ فوراً سے تحمل بھرے لہجے میں بولی۔ آغا جان یہ سنتے ہی کچھ نرم پڑے تھے۔ ایک نگاہ چپ چاپ بیٹھی محمل پر ڈالتے ہوئے زرار کو گھورنے لگے۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتے خدیجہ دستک دیتی اندر داخل ہوئی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر بے حیا لڑکی؟ چلی جاؤ ہماری نظروں سے دور، وگرنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ خدیجہ کو دیکھنا ہی تھا کہ آغا جان کے سارے کا سارا غصہ قہر بن کر اس پر ٹوٹا۔ وہ بری طرح سے لرزتی کپکپاتی ٹانگوں سمیت وہاں کھڑی اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ محمل خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی جو شرمندگی سے سر جھکائے روئے جا رہی تھی۔ ممے آپ سب سے اور ماما محمل سے آپ اپنے گناہ کی معافی مانگنے آئی ہوں۔
میں بھول گئی تھی کہ خوشیاں نہ نصیب سے ملتی ہیں، کسی سے چھیننے سے نہیں، چھین کر نہیں۔ ہر کوئی اسے سنجیدہ اور اسپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جو کچھ وہ کر چکی تھی، اس کے بعد اس کی کسی بھی بات پر یقین کر پانا ناممکن سی بات تھی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا محمل، میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں، اب یہاں کبھی نہیں آؤں گی، آپ بھی نانا جان، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ دونوں ہاتھ معافی کی صورت میں جوڑے، وہ بھیگی آنکھوں سے سب کو دیکھتے ایک دم سے کمرے سے بھاگی تھی۔ روح پاس بیٹھی محمل کے شانے کو تھپکتے اسے پرسکون کرنے لگی۔ اچانک ماحول میں گہری سنجیدگی چھا گئی تھی۔ نفیسہ، بچیاں تھک گئی ہوں گی، انہیں ان کے کمرے میں لے جاؤ تاکہ یہ آرام کر سکے، ہماری پوتی اور بہو دونوں کا خاص خیال رکھا جائے، کسی بھی طرح کی تکلیف یا پریشانی نہیں ہونی چاہیے ان دونوں کو۔ آغا جان کے الفاظ نے ہر کسی کو حیرت و سکتے میں ڈال دیا تھا۔ وہ پہلی بار محمل کے لیے لفظ بہو استعمال کر رہے تھے، یقیناً یہ کوئی چھوٹی سی بات تو ہرگز بھی نہیں تھی۔ نفیسہ شاہ مسکرا کر سر ہلاتی روح پر محمل کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکلی۔ برخوردار، تم کہاں چلے؟ سرار کو کمرے سے جاتا دیکھ آغا جان سے سنجیدگی سے کڑکدار آواز میں پوچھا۔ سرار اور نعمت نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہاں بیٹھو اور بتاؤ کیا کرتے ہو تم، کاروبار کیا ہے تمہارا، آخر ہمیں بھی جاننے کا حق ہے، ہماری پوتی کا شوہر ہے کون؟ آغا جان نے بڑے اسمارٹ لہجے میں کہا۔ سرار گہری سانس بھرتے ان کے سامنے صوفے پر ٹک گئے۔ حال ہی میں ایک فیکٹری کھولی ہے میں نے، بس اسے ہی سنبھال رہا ہوں، اور کچھ خاندانی کاروبار ہے، اس کی دیکھ بھال بھی اب سے میں ہی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کروں گا۔ نعمت نور کو اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، کہیں نہ کہیں وہ اندر سے پرسکون ضرور تھی، ضرور ہوئی تھی کہ اب زرار اس کے پاس رہے گا۔ ساحر شاہ کی صورت میں وہ جو خسارہ اٹھا چکی تھی، وہ اب مزید کسی بھی قسم کا خسارہ اٹھانے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی۔ سرار آقا جان اور بدر عالم شاہ سے باتوں میں مگن اب کافی حد تک ان سے گھل مل سا گیا تھا۔ اسال کے حکم پر دو عورتیں اسے گاڑی سے نکالتے گھسیٹتے ہوئے ایک میدانی علاقے میں لے گئیں۔ دور دور تک کوئی زیروح تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ رمینہ خان کی آنکھیں باری ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سر بھی باری ہو رہا تھا، پورا وجود حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، نیچے پھینکنے کے سبب اس کا چہرہ زمین پر پڑی دھول سے اٹ گیا تھا۔ آج تمہیں سزا میں نہیں، لڑکیاں دے گی، جن کی زندگی اور ان جیسی کئیوں کی زندگی تم نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی۔ اسال ایک نفرت آمیز نگاہ اس پر ڈالتے اب سامنے کھڑی بسوں سے اترتی لڑکیوں کو دیکھ کر بولا، یہ سب لڑکیاں رمینہ خان کے اڈوں سے بازیاب کروائی گئی تھیں، جنہیں اسال آغا شاہ اپنی زیر نگرانی اس جگہ تک لایا تھا۔ وہ لڑکیاں تعداد میں 1000 کے قریب تھیں، جن کی آنکھوں میں صرف اور صرف وحشت ٹپک رہی تھی۔ سامنے پڑی عورت کے لیے ان سب کی آنکھوں میں صرف اور صرف نفرت تھی، اس کے سوائے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ رہی تم سب کے مجرم، جو جی میں آئے اسے وہ سزا دو، کیونکہ اس نے ایک عورت ہو کر اور آزاد کے تشخص کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسال آغا شاہ کی سرد بے تاثر آواز پر ہر کسی نے ایک نگاہ سے دیکھا، اور پھر اس لڑکی کو جس نے اتنے ماہ سے ان کی زندگی جہنم سے بھی بدتر بنا دی تھی۔ وہ جیسے ہی ایک ساتھ رمینہ خان کی طرف بڑھی، اسال پیچھے کو ہونے لگا، یہاں تک ان سب نے رمینہ خان پر اپنا گھیرا اس قدر تنگ کر ڈالا کہ وہ بھاری سر کو بمشکل سے اٹھائے ان سبھی کو ترہم آمیز نگاہوں سے دیکھنے لگی، جو آج اس پر ذرا سے بھی رحم نہیں کھانے والی تھی۔ آن کی آن میں ان سبھی نے رمینہ خان کے وجود کو نوچ ڈالا تھا، اس کی چیخیں کراہٹیں اس خاموش فضا میں موت کا سا منظر پیش کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے مار مار کر اس کی سانسیں بڑی بے دردی سے چھین چکی تھی۔ لہو رنگ آنکھوں سے اس گھٹیا عورت کو دیکھتے وہ سبھی اس کے مردہ وجود کو اس اونچی پہاڑی سے نیچے پھینک گئی تھی، یہاں تک کہ اس کا وجود اتنی اونچائی سے گرتے ہی مسخ ہو گیا تھا۔ اسال ان سبھی لڑکیوں کو دیکھتا گہری سانس بھرتے ان کی طرف بڑھا۔ اپنی زندگی کی ڈور کسی بھی دوسرے کو تھمانے سے بہتر ہے کہ تم سب اس قابل بنو کہ کوئی دوسرا تم سب کی کل کوئی دوسرا تم سب کی معصومیت چھیننے کی کوشش ہرگز نہ کرے۔ تم سے کئی ایسی لڑکیاں ہیں جن کو شاید ان کے گھر والے قبول کرنے سے انکار کر دیں، اس لیے معروف آرفنیج آپ کا اپنا ذاتی گھر ہے، جہاں آپ سب جب تک آپ چاہے رہ سکتی ہیں۔ میں زندگی گزارنے کے لیے آپ سب کو تعلیم، نوکری، حتیٰ کہ ہر قسم کی سہولت دی جائے گی، تاکہ آپ سب اپنی جیسی کئی معصوم لڑکیوں، بوڑھی عورتوں کے لیے سہارا بنے۔ مجھے آپ سب اپنا بڑا بھائی ہی سمجھے، کسی بھی قسم کی پریشانی کی صورت میں آپ کا یہ بھائی آپ کا ہمہ وقت حاضر رہے گا، انشاءاللہ۔ اسال آغا شاہ کے نرم و شفقت بھرے لہجے نے وہاں موجود کئی لڑکیوں کو زندگی کی نئی امید تھما دی تھی۔ وہ لڑکیاں جو سوچ رہی تھیں کہ اب ان کی زندگی کسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر گزرے گی، وہ اپنا مسیحا کو تشکر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسال آغا شاہ نے چند ماہ پہلے ہی اپنے گاؤں اور باقی علاقوں کی رسائی تک جاتے ایک شہر میں اپنے آرفنیج کی دوسری شاخ کی بنیاد رکھے تھے۔ اسلام آباد میں اس کا یہ آرفنیج کافی عرصے سے بے سہارا عورتوں کے لیے اپنے فرائض انجام دے رہا تھا، مگر اب
جیسے اصالہ شاہ کو اپنے اس قدم کو اٹھانے کے پیچھے خدا کی مصلحت سمجھ آئی تھی۔ وہ اس وقت تو بس اپنی بیوی کے نام پر یہ کام شروع کر چکا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ خدا نے اسے لاکھوں بے سہارا بچوں کی سربراہی کے لیے چن لیا ہے۔ بے شک وہ خدا کے چنے ان بندوں میں سے ایک تھا جن پر خدا کی خاص شفقت ہوتی ہے، جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں، پھر ایسے شخص کی عزت کی حفاظت خدا خود کرتا ہے۔ اسال آغا شاہ کے آدمی ان بسوں میں سوار ہوتی لڑکیوں کو بحفاظت ان کی نئی منزل کی طرف لے جانے کے لیے روانہ ہو گئے تھے، جبکہ اب حقیقی معنوں میں اس کے لیے ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں۔ اسے اپنے گاؤں، اپنے خاندان، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ ان فلاحی اداروں کو بھی اتنا ہی پیار، اتنا ہی وقت دینا تھا جہاں اس کی ماں رخ بستی تھی۔ اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے اس نے سر اٹھائے، اپنے رب کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا جس نے ہمیشہ اسے سرخرو کیا تھا۔ بیٹا اب آپ آتے جاتے رہنا، میری نعمت سے اگر کوئی بھول ہو جائے تو درگزر کر دینا۔ وہ دل کی بری نہیں، اب سے تم اور تمہارا خاندان ہی میری نعمت کا خاندان ہے۔ شام کے 5 بجے کے قریب زرار اور نعمت واپسی کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ نور آئینہ محمل کی گود میں سے چپکی اس کی آنکھوں کو اب بھی بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے اسی کے پاس تھی، ہر کوئی اپنی بھرپور کوشش کر چکا تھا، مگر مجال ہے جو وہ کسی کے پاس بھی گئی ہو۔ آپ بے فکر رہیں آنٹی، یہ اس گھر کی بہو ہے۔ بہو بعد میں اور بیٹی پہلے ہے، زرار نے دھیمی مسکراہٹ سے جواب دیا تھا۔ نعمت ہر ایک سے ملتی اب گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ نور کو لینے کی اس نے بہت بار کوشش کی تھی، مگر وہ ہر بار ناکام رہی تھی، اسی لیے وہ اب ہر بار کی طرح اس سے خفا ہو کر جیپ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زرار اپنی نخریلی بیوی کے نخرے دیکھ گلا گھنکارتے ہوئے محمل کی جانب بڑھا۔ سینوریٹا، بابا چاہ رہے ہیں، چلو میری جان، اپنے گھر چلتے ہیں۔ زرار نے اسے مخاطب کرتے محبت سے کہا تھا، جس نے سر محمل کے کندھے پر ٹکا دیا۔ مطلب صاف تھا، وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ زرار کے لیے بات کافی حیران کن سی تھی۔ نعمت کھڑکی سے سر باہر نکالتے اسی سمت جھانک رہی تھی، جبکہ روپ بدر عالم شاہ ہر کوئی اسے ہی گھور رہا تھا۔ روپ کو دیکھتے ہی زرار نے سر جھٹکا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی ہم شکل سالی سے کئی بار دھوکہ کھا چکا تھا، اب تو اسے دیکھ کر ہی چکر آ رہے تھے۔ وہ سر جھٹک کر مڑا تو سامنے ہی نعمت آنکھیں نچا کر اس سے جیسے پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ کیا ہوا۔ زرار بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہونٹ کچلتے مڑا۔ ٹھیک ہے محمل، تم اسے پاس رکھ لو، میں اور خانم چلتے ہیں، زرار کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے ہی نور نے گردن موڑتے اسے دیکھا۔ ببا! نور کی پکار پر زرار نے مسکراہٹ ضبط کی شہد رنگ آنکھوں میں ڈھیر و سنجیدگی سمیٹے وہ اس کی طرف مڑا جو دور سے ہی اس کی جانب ہمک رہی تھی۔ زرار پاشا خان کی مسکراتی نظریں محمل قریشی پر گئیں، ایک پل کو آنکھوں کے رنگ بدلے تھے۔ اور محبت بھلائی نہیں جا سکتی، دل میں بسا شخص کبھی اپنا مقام نہیں کھوتا، بس تشخص بدل جاتا ہے۔ اور آج آخری بار زرار پاشا خان کے دل میں دبی محبت کی چنگاریاں اس کی آنکھوں سے عیاں ہو کر اگلے ہی لمحے دم توڑ گئی تھی۔ وہ اس کی مخلص محبت تھی اور بھلایا نہیں جا سکتا تھا، مگر یاد بھی نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ خدا نے اس سے ایک تحفہ چھینا تھا تو بدلے میں 2 انمول تحفوں سے اسے نوازا تھا، جو اس کی زندگی میں بہت سے رنگ بھرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کو ایک نیا مقصد دے گئی تھی۔ نور آئینہ کے گال کو چومتے اسے نعمت کی گود میں ڈال گیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت سے دیکھتے وہ شائستگی سے مسکرایا۔ وہ لڑکی اس کی زندگی بن چکی تھی، اسے ہر بار دیکھنا اس کے اندر خوشی بھر دیتا تھا، جیسے کہ وہ اب خوش تھا، بے حد خوش۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوئی۔ بدر عالم شاہ سمینہ شاہ اور عباس شاہ کو لینے ہاسپٹل کے لیے نکل چکا تھا۔ سمینہ شاہ کو لقوہ پڑا تھا، فالج کے اٹیک کے سبب ان کا بایاں حصہ بالکل کام کرنا چھوڑ چکا تھا، اب ان کی اگلی زندگی بستر پر کٹنے والی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ میلاد رکھ لیں، 1-2 دن تک حویلی میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اور اللہ پاک کے ذکر پاک کے صدقے میرے سب بچوں کو سلامت رکھیں گے انشاءاللہ۔ نفیسہ شاہ روپ اور محمل سے بات کرتے اندر داخل ہوئی۔ محمل محض جی کہتے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ نفیسہ شاہ اور روپ نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، اس کا کمرہ نیچے سیٹ ہو گیا تھا اور وہ اوپر کیوں جا رہی تھی؟ وہ دونوں ماں بیٹی یہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے بیلکنی کی طرف بڑھی۔ حویلی کے بڑے گیٹ سے زرار پاشا خان کی گاڑی نکلتی چلی گئی تھی۔ زرار پاشا خان، تم بہت اچھے انسان ہو، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ ٹیکنگ پر ہاتھ جمائے وہ پورے دل سے اس کے لیے دعا کو ہوئی تھی۔ آج دل نے اسے پھر سے یاد کیا تھا، یادیں تو سدا دل کے خانے میں قید رہ جاتی ہیں۔ کس نے سوچا تھا کہ ان دونوں کی اتنی گہری محبت صرف ان کے دلوں میں قید ہو کر رہ جائے گی، رہ جانے والی تھی۔ محمل قریشی کے لیے وہ آج بھی وہی زرار پاشا خان تھا، اس کے دل میں اس کا مقام، وہی مرتبہ تھا، بس اب اس دل میں اس سے بھی بلند مقام و مرتبے والا شخص سب سے اونچی مسند پر برجمان ہو چکا تھا، جس کے سامنے دنیا کے سارے رنگ پھیکے پڑ جاتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے اسال آغا شاہ کے دل میں محمل قریشی کی جگہ معروف آفندی سے اونچی ہو چکی تھی، کیونکہ اب وہ اس کی بیوی ہی نہیں، اس کے بچوں کی ماں بھی تھی۔ اسے اولاد جیسا خوبصورت تحفے سے نوازنے والی اس عورت کا مقام تو سب سے بلند ہونا چاہیے تھا،
بلا شبہ ان دونوں نے ہی ایک دوسرے کو سب سے الگ، سب سے اونچا مقام و مرتبہ دے دیا تھا۔ یوں ہی تو نہیں خدا نے ان کی حیات کی تکمیل کے سفر کو تکمیل حیات بنایا۔ وہ ٹوٹ کر جڑے تھے اور اس جوڑے گئے تھے کیونکہ یہ اس رب کی رضا تھی۔ بے شک اللہ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے۔ محمل قریشی اپنے رب کے فیصلے پر راضی تھی۔ وہ بہتر سے بہترین کے اس سفر میں تھکی ضرور تھی مگر مایوس ہرگز بھی نہیں ہوئی تھی، اور بلا شبہ اس کے خدا نے اسے اتنی آزمائشوں کے بعد بہتری سے نواز دیا تھا مکمل طور پر۔ اسے آنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ آرفنیج میں بھیجی گئی لڑکیوں کی تعداد کافی زیادہ تھی مگر وسائل اس حساب سے محدود تھے۔ اسالہ شاہ کو چند ہی گھنٹوں میں ان لڑکیوں کو ایک شہر سے اپنے گاؤں میں موجود آرفنیج میں منتقل کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ بھی ہر قسم کی ضرورت کا سامان، ہر ایک چیز اس نے اپنی زیر نگرانی مہیا کی تھی، اور ایسا کرتے اسے رات کے 2 بج گئے تھے۔ محمل کی واپسی کے بعد ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ رات کے اس پہرے سے اتنا دور رہا تھا، مگر ان کی نظریں ہمہ وقت اپنی بیوی پر تھی۔ وہ دور ہو کر بھی اس کا پورا خیال رکھتا رہا تھا، کیونکہ غلطی ایک بار ہوتی ہے، بار بار کیا جائے تو وہ گناہ بن جاتی ہے۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا لاؤنج سے ہوتا کمرے کی طرف پڑا تھا۔ سچ شکر کہ سب سو رہے تھے، ورنہ اس کے لیے مشکلات مزید بڑھتی۔ نواب گھمانے پر اسے دروازہ اندر سے بند ملا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتے گہری سوچ میں ڈوبا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خانے کی سمت پڑا تھا، چابیوں کے گچھے سے چابی نکال دی۔ اس نے بنا ہٹ کے دروازہ کھولا اور اندر جاتے ہی دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ایک مسرور سی بھینی بھینی سی مہک اس کے حواسوں پر پوری طرح سے طاری ہوئی تھی۔ دل ایک دم سے سرشار ہوا تھا، سی آنکھوں کی چمک لیمپ کی مدھم سی روشنی میں چمکتے اس نازک وجود کو دیکھتے ہی بڑھی تھی۔ اسالب دبائے بیٹھ پر اس کے قریب جاتے جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیے اس کے کندھے پر سر ٹکا گیا۔ محمل بدک کر دور ہوئی تو اسال کو اندازہ ہوا وہ جاگ رہی تھی۔ سائیں کی جان کتنی بار کہا ہے دور ہونے کی گستاخی مت کیا کرو۔ وہ بے قراری سے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں اپنے الفاظ انڈیلتا اس کی جان پر بنایا تھا۔ محمل بجائے کوئی جواب دینے کی اپنی ہتھیلی کھول کر اس کے سامنے کر گئی۔ اسال پہلے کچھ چونکا، حیرت سے اس کے ہتھیلی کو دیکھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ مجھ سے بات مت کریں کیونکہ آج میں راضی نہیں ہوں گی۔ ہاتھ پر لکھی معصوم تحریر پڑھتے اسال کے پورے وجود میں خوشی کی سی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ ساری تھکن محمل کے نازک وجود نے لمحوں میں زائل کر دی تھی۔ کیا آج سائیں کی جان آج آخری بار اپنے سائیں کو معاف نہیں کرے گی؟ آگے سے بھی ایک چھوٹی سی خواہش ظاہر کی گئی تھی، جس کے ساتھ ہی محمل نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ٹھیک ہے، معاف کر دوں گی، مگر کل مجھے املی لا کر دیں گے تو۔ اسال اس تحریر کو پڑھتے ہی حیرت سے کنگ رہ گیا۔ تو محترمہ پہلے سے ساری پلاننگ کر کے بیٹھی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے آہستگی سے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے اسے نرمی سے اپنے اوپر منتقل کر کے۔ محمل اس اچانک عمل پر ہڑبڑا کر رہ گئی۔ اپنے بال مقابل کے چہرے سے ہٹائے تھے، جو کسی گھٹا کی طرح اس پر بکھرے ہوئے سایہ کر رہے تھے۔ اگر اتنے پیار سے مانگیں گی تو میری جان کی سردار املی کا باغ ہی آپ کے لیے توڑ لائے گا۔ اس کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے وہ گھمبیر سرگوشی نما آواز میں بولا۔ محمل ان گہری نگاہوں کی آنچ پر فوراً سے نظریں چرا کے، زیادہ باتیں مت بنائیں سائیں، مجھے پتا ہے آپ مجھے مکھن لگا رہے ہیں۔ وہ ناک سکیڑتے ہوئے بولی تو اگلے ہی لمحے کمرے میں اسال کا بھرپور سا قہقہا گونجا تھا۔ تو پھر لگا لینے تو مکھن، اپنی بیوی ہی کو تو لگا رہا ہوں۔ وہ اس کی ناک پر لب رکھتے محبت باش لہجے میں بولا تو اگلے ہی لمحے وہ منہ اس کے سینے میں چھپائے آنکھیں موند گئی تھی۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ اسال اس کے بالوں کی جڑوں کو سہلاتے بہت محبت سے مستفسر ہوا تھا۔ ٹھیک گزرا، نعمت اور نور واپس چلے گئے شام کو، اور آپ کو پتہ ہے نور جا ہی نہیں رہی تھی، اسے میری آئس پسند ہے، ایسا مجھے لگتا ہے۔ محمل اس کے سینے پر انگلی سے لکیریں کھینچتے چہک کر بولی۔ ایک دم سے نور آئینہ کا معصوم چہرہ اسے یاد آیا تھا۔ لبوں پر اس کے ذکر پر ہی مسکراہٹ سی پھیلی۔ اچھا ہوا پھر تو میں یہاں نہیں تھا، ورنہ ماموں بھانجے کی لڑائی ہو جاتی اس بات پر۔ اسال گہری سانس بھرتے سر جھٹکتے مسکرا کر بولا تو محفل اس کی جلن پر کھلکھلائی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ ساری دنیا جہاں بھلائے اپنی ہی دنیا میں مگن تھے، جہاں کوئی شکوہ کوئی ناراضی اس قدر زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان خلل ڈال سکے۔ اسال کی سرگوشیاں محمل قریشی کو پرسکون کر رہی تھی، اور اس کا ہاتھ جکڑے اس کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں موند گئی تھی۔ حریم رہنے دو، خان کو علم ہوا تو وہ غصہ ہوں گے۔ وہ برآمدے میں کھڑی باہر گرتی برف کو حسد بھری نگاہوں سے دیکھ تھوک نکل کر بولی۔ سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، ایسے میں باہر مسلسل ہو رہی برف باری کے سبب ان دونوں کے گال اور ناک لال ٹماٹر ہوئے پڑے تھے۔ ہاتھ دستانوں کے اندر سے بھی ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے، مگر پھر بھی حریم گلمینے کو کھینچ کر برف کے نیچے کھلے آسمان تلے لے جانا چاہ رہی تھی۔ وہ دونوں دراب اور زارون کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے آزاد کشمیر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ہر دو دن وہ مختلف جگہ پر سٹے کر رہے تھے۔ زارون اسے ہر شہر ہر جگہ کی خوبصورتی دکھانا چاہتا تھا۔ وہ دونوں انہیں ایک دوست کے
فارم ہاؤس پر چھوڑ کر کسی کام کی غرض سے ایک ساتھ باہر نکلے تھے. جب باتیں کرتے حریم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پچھلے برآمدے میں لے گئی. کچھ نہیں ہوتا یار، یہاں کون سا جن چھوڑ رکھے ہیں لالا نے جو انہیں حلام ہوگا. تھوڑی دیر انجوائے کریں گے بس، پھر اندر چلے جائیں گے. حریم نے اس کا ڈر زائل کرنا چاہا تھا مگر گل ایک نظر برف کے گولوں کو دیکھتے حریم کی طرف دیکھنے لگی. پکا نا؟ 100% پکا. اب چلو چلتے ہیں. حریم اسے کھینچتے ہوئے باہر کھلے آسمان کے نیچے لے گئی. کلمی نے خان سر اٹھایا، آنکھ آسمان سے گرتی اوس کو اپنے گالوں اور چہرے پر محسوس کر رہی تھی. ایک عجیب خوشگواری بھرا ٹھنڈا سا احساس اس کے روم روم میں سرور سا بھر گیا تھا. وہ دونوں ہاتھ کھلے آسمان تلے پھیلائے خوشی سے کھلکھلا رہی تھی جب اچانک دراب خان کی آواز پر ان دونوں کے قدم تھمے. حریم تو دراب لالا آ گئے. برف باری میں کھڑے رہنے کے سبب ان کا لباس خاصا گیلا ہو چکا. سر پر اوڑھے دوپٹے تک برف سے اٹ چکے تھے. ان دونوں نے گھوم کر پیچھے کی طرف دیکھا جہاں دراب کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے انہیں ہی گو رہا تھا. تو دراب ہم تو بس. حریم اس کے قریب آتے ہی منمنائی تھی. میں نے منع کیا تھا حریم کہ کوئی شرارت مت کرنا اتنی سردی میں تم دونوں ایسی برف کو انجوائے کر رہی ہو جیسے یہ برف کے گولے نہیں پھول ہو. چلو تم دونوں اندر، زارون کو بتاتا ہوں میں. وہ دانت پیستے ہوئے ان دونوں کو غصے بھری گھوری سے نوازتے اندر کی طرف بڑھا جبکہ حریم اور گلمین خان کے چہرے پر تاریکی سی چھائی. دراب بابا پلیز میری بابا بات سنو، اس بار معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. پلیز لالا کو کچھ مت بتانا. حریم اس کے مضبوط بازوں کو جکڑتے انتہائی لاڈ سے بولی. دراب نے نظریں جھکائے اسے سختی سے گھورا تو وہ گڑبڑائی. تو ٹھیک ہے، میں جو کہوں گا تم وہی کرو گی. اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ نہیں ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو ویسا ہی ہوگا. حریم ہار مانتے دانت پیستے ہوئے بولی تھی. گڈ گرل، چلو روم میں چلتے ہیں. دراب بھرپور انداز میں مسکراتا اس کا گال تھپکتے محبت پاش لہجے میں بولا. پورے 2 دن کے بعد آج وہ اس کے قابو آئی تھی. حساب تو بنتا تھا. وہ دل ہی دل میں تہہ کرتے اسے زبردستی اپنے حصار میں جکڑتے روم کی جانب بڑھ گیا. اپنے کپڑوں کو جھاڑتے وہ اجلت بھرے انداز میں کمرے میں داخل ہوئی. اس وقت وہ جوش سے سب کچھ بھول بیٹھی تھی. اب اچانک سردی سے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی. چھینکوں کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو چکا تھا جو آج پچھلے چند دنوں سے جاری تھا. مگر آج اس کی حالت قدرے ٹھیک تھی. زارون اس کا بھرپور خیال رکھ رہا تھا جس کے سبب اس کی صحت اب ٹھیک تھی. کل الماری سے سوٹ نکالتے تیزی سے واش روم کی طرف بڑھی. گرم پانی سے شاور لینے کے بعد وہ اب قدرے فریش ہوئی تھی. بالوں کو تولیے سے خشک کرتی وہ واش روم سے باہر نکلی جب نظریں سامنے ہی سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے زارون پر پڑی. گلمین خان گڑبڑا کر اسے پھیلی نظروں سے دیکھنے لگی جس کے چہرے پر سدمہری چھائی ہوئی تھی. خان وہ گلے میں اٹکتے الفاظ بمشکل سے ادا کر پائی تھی. اس وقت شاور کیوں لیا تم نے مینے؟ وہ اس کے قریب ہوتے نرم لہجے میں مستفسر ہوا تھا مگر اس کی سی آنکھوں میں سرد تاثرات دیکھ گل کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سرسراہٹ سی دوڑی. وہ بس ایسے ہی، وہ بمشکل سے کہتی اپنی سنہری آنکھیں چراتی ہونٹ کچلنے لگی. زارون اسے نرمی سے بازو سے جکڑتے اپنے حصار میں قید کر گیا. گلمین خان کی نظریں اس کے حصار میں پھر سے جھکی تھی. گال تپ کر گندھاری ہوئے جنہیں گہری نظروں سے دیکھتے زارون سکندر خان ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا. جانتی ہو طبیعت ٹھیک نہیں، جسم دیکھو کتنا ٹھنڈا ہوا پڑا ہے، ایسے میں شاور لے لیا تم نے؟ احمق، بے وقوف لڑکی. اس کے خطاب پر گل کی آنکھیں حد درجہ پھیلی. آپ مجھے پاگل کہہ رہے؟ سنہری خوبصورت آنکھیں اب حد سے زیادہ پھیلی تھی. ان دل فریب نظروں کو دیکھتے زارون ٹھنڈی سانس بھر کر اس کے چہرے پر جھکا. میری اتنی مجال کہاں جو میں اپنی جان کو پاگل کہوں. تم تو اس خان کی چھوٹی سی جان ہو. اپنے دہکتے ہونٹ گلمین خان کے کنپڑی پر ثبت کرتے وہ گھمبیر سرگوشی نما آواز میں بولا. گلمین خان اس کے چٹانی وجود میں پوری طرح سے جکڑ کر رہ گئی جس کی نزدیکی اس کی جان پر بنائی تھی. زارون سکندر خان اس کے بھیگے بالوں میں ہاتھ پھنسا اس کے چہرے کے نقش نقش پر اپنے لب رکھتا چلا گیا. اس کی نزدیکی پر گلمین خان کی دھڑکنوں کا شور بڑھا تھا. سینے میں دھڑکتا دل بری طرح سے شور برپا کر رہا تھا مگر ہر بار کی طرح وہ خود کو اس کے حصار میں بے بس محسوس کر رہی تھی. وہ آنکھیں موندے اپنے کانپتے ہاتھ زارون سکندر خان کی پشت پر پھیلا گئے جس نے بے حد محبت سے اسے خود میں بھینچا تھا. لالا اب ہم کہاں جائیں گے؟ وہ چاروں اس وقت ناشتہ کر رہے تھے. سب سے پہلے حریم نے اپنا ناشتہ ختم کیا تھا. زارون گلمین خان اور دراب خان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو ہر جگہ جانے کے لیے یوں ہی پرجوش ہو جایا کرتی تھی. جہاں تم کو ہو وہی چلتے ہیں. زارون دونوں ہاتھ میز پر جمائے مٹھیاں بنا کر اپنی تھوڑی ہاتھوں کے اوپر رکھتے محبت پاش لہجے میں بولا. تو حریم کی خوشی دیدنی ہوئی تھی. پھر تو میں سب جگہوں پر جاؤں گی. مجھے سارا کشمیر دیکھنا ہے مگر سب سے پہلے مظفر آباد چلتے ہیں.
حریم کی سیاہ جھیل سی آنکھیں مزید پھیلی تھیں۔ اس کی خواہش پر زارون نے مسکرا کر دراب خان کو دیکھا۔ وہ دونوں بھی وہیں جانے کی تیاری کل رات کو ہی مکمل کر چکے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر تم دونوں جاؤ اور سامان پیک کرو، ہم ویٹ کرتے ہیں۔ زارون نے ایک نگاہ حریم پر ڈالتے اپنی خوبصورت بیوی کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حریم کل کا ہاتھ پکڑے اسے ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ جب تک یہ سامان پیک کرتی ہیں میں چائے بنا لیتا ہوں، دراب جلدی سے کہتا۔ کچن کی سمت بڑھ گیا تھا۔ زارون سکندر خان یوں ہی بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ فون کی بیل پر اسے ہوش آیا تو اسے چونک کر موبائل فون نکالا۔ السلام علیکم، کیسے ہو پاشا خان؟ موبائل فون کان سے لگاتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولا۔ دوسری طرف زرار کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام سکندر خان، اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں میں، تم سناؤ؟ میری بہنیں اور تم دونوں ٹھیک ہو؟ کوئی مسئلہ تو درپیش نہیں آیا؟ وہ کھیتوں میں آیا ہوا تھا، تھوڑی دیر بعد اسے گاؤں کا دورہ کر کے واپس حویلی جانا تھا کیونکہ نور کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ اور نعمت اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے والے تھے۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہے یہاں پر، تم سناؤ وہاں حویلی میں سب ٹھیک ہے؟ نور اور بھابھی ٹھیک ہے؟ یہ شاید پہلی بار تھا جب وہ دونوں کام کے سوا اپنا حال احوال پوچھ رہے تھے۔ زرار آگے بڑھتا فون کان سے لگاتے کھیت کا جائزہ لینے لگا۔ سب ٹھیک ہے یہاں سکندر، بس مورے اور امو بہت یاد کرتے ہیں تم سب کو۔ اچھا تم اپنا خیال رکھنا، بعد میں بات ہوگی۔ زرار سنجیدگی سے کہتے اجلت میں کال کاٹ گیا۔ دور کہیں اسے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ وہ وجہ جاننے کے لیے اسی طرف پڑا جب اچانک فضا کو چیرتا ایک فائر اس کے بازو کو چھو کر گزر گیا تھا۔ زرار پاشا خان کے لبوں سے چیخ سے نکلے، سفید سوٹ پل بھر میں خون آلود ہوا تھا۔ ساتھ آئے ملازم اسے سنبھالتے ہوئے کندھوں کے سہارے سے اسے جیپ تک لے گئے، جہاں سے جیپ ایک قریبی ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہا ہے تو؟ بھاپ اڑاتی چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے دراب اسے الجھا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ وہ صبح سے نوٹس کر رہا تھا کہ وہ کافی بوجھا بوجھا سا تھا۔ کچھ خاص نہیں دراب، بس مجھے سمجھ نہیں آ رہی رمینا خان جیسی شاطر عورت جسے پکڑنے کے لیے ہمیں سالوں لگے، وہ ایک ایجنسی کی کارندہ تھی، پھر وہ کیسے اتنی آسانی سے میرے بچھائے جال میں ٹریپ ہو گئی؟ بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ بے بسی اور الجھن سے گویا ہوا۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ اس حادثے میں رمینا کی اتنی آسانی سے پھر جانے کو تسلیم نہیں کر پا رہا۔ دیکھو زارون، عورت صرف اس شخص پر اندھا اعتماد کرتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، جیسے رمینا خان تم سے کرتی تھی۔ اتنی محبت شاید اس نے کبھی کسی سے نہیں کی ہوگی، اور جب اسے تمہاری طرف سے وہ محبت بدلے میں ملی تو وہ تمہاری ہر بات پر اندھا اعتماد کرنے لگی۔ اس نے محبت میں ہار کر یہ نہیں سوچا کہ شاید یہ کوئی تمہارا جال ہوگا، اور اگر تمہاری جگہ میں یا کوئی بھی دوسرا مرد ہوتا تو وہ کبھی بھی ٹریپ نہیں ہو سکتی تھی، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ زارون نے اسے سنجیدگی سے دیکھا تھا، شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ دنیا کا شاطر سے شاطر انسان محبت کرنے والے کے ہاتھوں سے دھوکا کھا جاتا ہے، جیسے کہ رمینا خان کھا چکی تھی۔ اچھا چھوڑو یہ سب باتیں اور چائے پیو، اس سے پہلے کہ تمہاری بہن آ جائے اور محترمہ نے ہمارے سر پر مسلط ہو کر پھر چائے بھی نہیں پینے دینی۔ تو آپ نے ناک سکوڑ کر کہا تو زارون محض اس کے انداز پر مسکرا کر چائے کا گھونٹ پڑنے لگا۔ کافی دنوں کے بعد تازہ ہوا کھا کر آج صحت بہتر لگ رہی ہے آغا، تم نے ٹھیک کیا تھا، باغ کا خوبصورت ماحول واقعی میں بہت پرسکون کر گیا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے آقا جان، واقعی میں طبیعت تر و تازہ ہو گئی۔ میں سوچ رہا ہوں ایسے ہی چھوٹے چھوٹے باغات ہر گاؤں میں لگائے جائیں، درخت کے بہت سے فائدے تو ہوتے ہی ہیں، اس کے علاوہ پھل اور پھول دو لوگوں کے کام بھی آئیں گے۔ پچھلے چند دنوں سے ان دونوں دادا پوتے کی ایک دوسرے سے کافی بن رہی تھی، اکثر و بیشتر سال ان کے ساتھ ہی پایا جاتا تھا۔ وہ محسوس کر چکا تھا کہ موت سے نکل کر آنے کے بعد وہ کافی بدل گئے تھے۔ شاید وہ سمجھ چکے تھے کہ ایک جیتے جاگتے انسان کی زندگی نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس سے جڑے اس کے خاندان کے ہر فرد کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ باقی کا کام مسئلہ آغا کر رہا تھا، انہیں وقت دے کر، اپنے عمل سے، اپنے لفظوں سے، ان کی سوچ کو نئی تخلیق دے کر، اور واقعی میں وہ اب آغا جان میں کئی نئے بدلاؤ محسوس کر پا رہا تھا۔ ہر کسی کو جوتے کی نوک پر رکھنے والا وہ گھمنڈی اور مغرور شخص اب دوسروں کی عزت کرنے لگا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، تم ایسا کرو کہ جرگہ بٹھا لو، وہیں پر سب کے سامنے اپنی بات رکھو تاکہ ہر کوئی اپنی رائے دے سکے، اور جو اپنی مرضی سے اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہے وہ بھی شامل ہو جائے گا۔ آغا جان نے گہری سانس بھرتے اسے مشورہ دیا، جو کہ اسال کو کافی پسند آیا۔ جی آغا جان، ایسا ہی کرتے ہیں۔ اچھا مجھے ضروری کام سے نکلنا ہے، آپ اب جائیں اور آرام کریں، دوپہر کی دوا بھی وقت پر لے لیجیے گا۔ وہ ان کا شانہ تھبکتے انہیں سنجیدگی سے تائید کرنے لگا تو انہوں نے سرس بات میں ہلایا۔ اسال اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو آغا جان اسے جاتا دیکھ گہری سانس بھرتے اندر کی سمت آئے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ان کی نگاہ محمل اور روپ شاہ پر پڑی۔ وہ دونوں کسی بات پر کھلکھلا رہی تھی۔
انہیں دیکھتے ہی وہ دونوں فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھی، سر پر دوپٹہ درست کرتے وہ ڈر سے نظریں بھی جھکا گئی تھی۔ آغا جان نے ایک نگاہ ان پر ڈالی اور پھر ملازمین کو دیکھا، جو ان کے آنے پر گھبرا کر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی تھی۔ موسم سرد ہو رہا ہے، بیٹیاں شال اوڑھ کر بیٹھو، بیٹا شال اوڑھ کر بیٹھو، وہ ان دونوں کو دیکھ کر نرم لہجے میں کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد محمل اور روپ ایک دوسرے کو حیرت اور بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ روپ مجھے اب پکا لگ رہا ہے کہ کسی نے آغا جان پر جادو کروا دیا ہے۔ محمل کی نیلی آنکھیں حد درجہ پھیلی ہوئی تھیں، وہ زیر لب بڑبڑائی، مگر کمرے سے باہر آتے بدر عالم شاہ نے اس کے الفاظ سنتے لب دانتوں تلے دبائے۔ کسی اور کا نہیں بھابھی، یہ آپ کے شوہر کی کرامات ہے، اب آغا جان بھی کیا کرے؟ اسال آغا اپنا سحر طاری کرنا بخوبی جانتا ہے، بس آپ اپنے شوہر کو دعائیں دیں، جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ بدر سامنے موجود صوفے پر بیٹھتے محبت بھرے لہجے میں بولا، تو محمل کے ساتھ ساتھ روپ بھی مسکرا کر سر اس بات میں ہلا گئی۔ میں نے سمجھا تھا آپ کے بیٹے کو، مگر وہ نہیں مانا۔ یقین جانے جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سراسر اس کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ علادین شاہ نے اسے اسپاٹ نظروں سے دیکھا تھا، جو شہنشاہ کی فاتح پڑھنے آیا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر شاید یہ سب کچھ ایسے ہی لکھا تھا۔ حسال نے مزید کہا تو پاس بیٹھے علادین شاہ نے اپنی نظروں کا رخ موڑا۔ ان کا بسا بسایا خاندان اسال آغا شاہ نے اجاڑ دیا تھا، اور اب وہ ان کے سامنے بیٹھا ان کے بیٹے کی فاتح پڑھنے آیا تھا۔ بھلا وہ کیسے انہیں اچھا لگتا؟ خیال رکھیے گا، اپنا آپ میں چلتا ہوں، اسال سنجیدگی سے کہتے اٹھا تھا۔ مردان خانے سے نکلتے وہ خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے پلٹا، جب دور ایک کونے میں کھڑے ایک معصوم 5 سالہ بچے پر اس کی نظریں پڑیں۔ ان گہری براؤن آنکھوں میں عجیب سے رنگ تھے، اتنی سی عمر میں اس معصوم کی آنکھیں حد درجہ سرخ تھیں۔ اسال کافی متعجب سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ چلیں سرکار، اختر کی پکار پر وہ اچانک سے مڑا۔ ہاں چلو، وہ سر جھٹکتے سنجیدگی سے کہتے گاڑی کی طرف بڑھا۔ خانم رونا بند کرو یار، بالکل ٹھیک ہوں میں۔ وہ کب سے پاس بیٹھی نعمت کو خفگی سے دیکھ رہا تھا، اب اس کا رونا شدت اختیار کرتا جا رہا تھا، جس سے جھنجھلاتے ہوئے زرار اس کے آنسو صاف کرتے محبت سے بولا۔ نعمت نے بھیگی آنکھوں سے اس کے زخمی بازو کو دیکھا، جس پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں بادشاہ خان، حالت دیکھیں اپنی، اگر کچھ ہو جاتا آپ کو تو پھر کیا ہوتا میرا اور نور کا؟ اس یہ آنکھیں رگڑتے شدت سے روتے تھے۔ نور کا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر تم، میرا مطلب یہ حادثہ کب ہوا کہ نعمت شاہ اس خان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اس خان کو علم ہی نہیں؟ وہ اس کے ریشمی بالوں کو گردن سے ہٹاتے مخمور آنچ دیتے لہجے میں مستفسر ہوا تھا۔ ان آنکھوں میں جھلکتے محبت کے ہلکورے لیتے جذبات زرار بادشاہ خان کے پورے وجود کو سرشار سا کر گئے تھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں تو بس ایسے ہی نور کے لیے کہہ رہی تھی۔ نعمت اپنی چوری پکڑی جانے پر خفت سے سرخ پڑ گئی تھی۔ سب سمجھتا ہوں میں میری جان، اس لیے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں۔ وہ اس کی جھکی تھوڑی کو انگلی کی مدد سے اٹھاتے نرم لہجے میں بولا۔ نعمت اسے خاموشی سے دیکھتے ہونٹ کچلتے اس کے قریب ہی تکیے پر سر رکھتے لیٹی۔ نور اپنی دادی کے پاس تھی، اس لیے آج وہ اس کی خیر موجودگی میں اپنا بھرپور حق جتا رہی تھی۔ زرار اس کی معصوم حرکتوں پر اپنا درد بھلائے، بس اسے یکٹک ہو رہا تھا، جو خود سے لاپرواہ سی ہی صحیح سمجھ رہی تھی کہ مقابل موجود اس کے شوہر کو اس کی حرکتوں کا احساس نہیں ہو پائے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ نور کے لیے کچھ شاپنگ کر لی جائے، وہ اب بڑی ہو رہی ہے، جو کپڑے ہم لائے تھے وہ اسے چھوٹے ہو چکے ہیں۔ زرار کی بات پر اس کے بالوں میں نعمت کی انگلیوں کی حرکت تھمی تھی، وہ اسے غصے سے لب بھینچ کر گھورنے لگی۔ زرار معصومیت سے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بالکل کرنی چاہیے، میرے بھی کپڑے ختم ہو گئے، میرا مطلب پھٹ گئے ہیں، اور کچھ خراب ہو گئے، مجھے بھی نئے کپڑے چاہیے۔ نعمت نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے معصومیت سے بات بنائی، جس پر زرار نے سمجھنے والے انداز میں سر اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم بھی لے لینا، نور کے لیے کچھ جوڑے جوتے بھی لے لیں گے۔ زرار نے اپنی بھوری شیپ کھجاتے کہا۔ ہاں ضرور لیں گے، میں بھی ایک آدھا جوڑا لوں گی۔ اب کی بار نعمت کی بات پر زرار کے لیے اپنا کہا ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے خانم، تم بھی لے لینا، ایسا کرتے ہیں نور کے ڈائپرز بھی لائیں گے۔ ہاں مجھے بھی نعمت جو اس کی بات پوری ہوتے ہی فوراً سے بولی تھی، آپ جملہ ادا کرتے اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کہنے والی تھی۔ وہ شرم و خجالت سے سرخ پڑتے چہرے سے زرار کو کنگ آنکھیوں سے دیکھنے لگی، جس کا بلند و باق کہا کمرے کی در و دیوار میں گونجا تھا۔ نعمت اس کی شرارت سمجھتے غصے سے اس کے سینے پر مکے برسانے لگی، جس نے بنا کوئی اثر لیے اسے کھینچتے اپنے سینے سے لگاتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ میرے لیے نور اور تم دونوں ہی اہم ہو خانم، نور آئینہ تمہارا عکس ہے، اگر وہ مجھے اتنی عزیز ہو سکتی ہے تو سوچو تم اس خان کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہوگی۔ سرار کی گھمبیر محبت بھری سرگوشی پر نعمت کی پلکیں ہوئے ساختہ ہی گالوں پر سایہ فکن ہوئی تھی۔
وہ اس کے حصار میں اس کے قریب لیٹی اس خوبصورت اظہار پر جی جان سے لرزی تھی۔ جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تمہارا اور نور کا ہے، اس لیے تمہیں جو بھی لینا ہے تم وہ بنا جھجک کے لے سکتی ہو۔ سرار کی بوجھل سرگوشی کے ساتھ ساتھ اس کی بڑھتی گستاخی پر نعمت بدک کر اس سے دور ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں چوٹ آئی ہے پاشا، خان آرام کریں۔ وہ گلابی چہرے سے کہتی بیڈ سے اٹھنے لگی جب اچانک وہ اسے بازو سے جکڑتے اپنے قریب کھینچ گیا۔ آرام کرنے کے لیے تمہارا دور جانا ضروری تو نہیں ہے میری جان، پاس رہو تاکہ یہ خان جلد از جلد صحت یاب ہو سکے۔ وہ انگلیاں اس کے رخسار پر ریس کرتے مخمور لہجے میں بولا تو نعمت اسے بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ جب انہیں اس کی آنکھوں کے التجا پڑے اسے پھر سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم سائیں کی جان؟ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی ساکت نگاہوں سے ماروق افندی کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اسالوں سے پوری حویلی میں ڈھونڈ چکا تھا مگر وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ اچانک اسے ماروق کے کمرے کا خیال آیا تو وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا، چاہے اس کی نگاہ کمرے کے وسط میں کھڑی محمل پر پڑی۔ محمل اپنے گرد پھیلتی مسور کن سی خوشبو کو اپنی سانسوں کے رستے خود میں انہیل کرتے سر کے سینے سے لگا گئی، جس نے بے حد نرمی سے اسے خود سے لگایا۔ بس دل نہیں لگ رہا تھا، روح پر بدے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور آپ بھی نہیں تھے تو اس لیے میں ماروق کے پاس آ گئی۔ وہ ایک نگاہ ماروق افندی کی تصویر پر ڈالتے مسکرا کر بولی۔ اسال کے لیے بات کچھ تعجب بھری بھی تھی، کیونکہ جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا محمل کی آنکھوں میں اسے ماروق کے لیے جلن کا تاثر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، وہ ایک عام سی لڑکی تھی، کوئی فرشتہ، صرف انسان نہیں جو اپنے شوہر کی پہلی بیوی اس کی محبت سے جلن محسوس نہ کرتی۔ کیا میں ٹھیک سن رہا ہوں محمل؟ اسال نے لب دبائے شریر لہجے میں پوچھا تو محمل نے منہ پھلایا اسے گھورا۔ سائی مجھے اچھا لگ رہا تھا یہاں آ کر، بس اس لیے آئی ہوں، چھوڑے مجھے، میں چلی جاتی ہوں۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے ناز بھرے انداز میں بولی۔ تو اسال آغا اسے اگلے ہی لمحے شدت سے خود میں بھیج گیا تھا۔ جانے کا کون کہہ رہا ہے میری زندگی؟ تم جب چاہو یہاں آ سکتی ہو، معروف کو اچھا لگے گا اور مجھے بھی۔ اسال کے نرم لہجے پر وہ یکدم سے پگھلے تھے۔ میں یہ بتانے آیا تھا کہ آپ کے بابا اور اماں سائیں حویلی آ رہے ہیں آج رات کے ڈنر پر، تو کیا ہم چل کر ریڈی ہو جائیں؟ محمل نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، جیسے اس کی بات اسے خاص سمجھ نہیں آئی ہو۔ وہ کیوں آ رہے؟ مطلب آغا جان؟ نیلی آنکھیں حیرت سے پھیلائے وہ گھبراہٹ سے بولی تو اسال آغا شاہ نے چکتے اس خوبصورت آنکھوں پر بوسہ دیا۔ آغا جان نے ہی مدعو کیا ہے انہیں، اس لیے بے فکر رہو، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اسال کے بتانے پر محمل اب تک اسے شاکی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ محمل چلو کچھ لائے ہوں تمہارے لیے، اسال اس کا ہاتھ تھامے محبت پاش لہجے میں بولا۔ میں بولا تو محمل نے سر اسبات میں ہلایا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلتے وہ اپنے کمرے کی وسط کی طرف بڑھ گئے تھے۔ چند ماہ بعد وہ مسلسل پریشانی سے آپریشن تھیٹر کے باہر چکر کاٹ رہا تھا۔ نفیسہ شاہ، کمل بیگم، آغا جان، ہر کوئی مضطرب سا دکھ رہا تھا۔ 2 گھنٹے پہلے ہی محمل کی طبیعت اچانک سے خراب ہوئی تھی، جس کے سبب اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ بدر عالم شاہ گھر پر روک کے پاس تھا کیونکہ اس کی خود کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ عباس شاہ بھی ایک کونے میں بیٹھے سب کچھ ٹھیک ہونے کی دعا کر رہے تھے۔ وہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھولا، اسال رکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس سمت پڑا تھا۔ ڈاکٹر، میری وائف، شی از آل رائٹ۔ مسٹر شاہ، کانگریچولیشن۔ مسٹر شاہ، آپ کے ہاں بیٹا اور بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، بیبیز بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے گویا وہاں موجود سبھی افراد کو زندگی کی نوید سنائی تھی۔ اسال تشکر سے سر اٹھائے خدا کا شکر ادا کرتا نفیسہ شاہ کے گلے لگا تھا جو اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ عباس شاہ سے ملنے کے بعد وہ آقا جان کی طرف بڑھا جن کی سبز آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایسی خوشی آباد تھی کہ اسال کچھ کہہ نہ سکا۔ تم خدا کے پسندیدہ بندے ہو آقا، اس لیے خدا نے تمہیں رحمت اور نعمت دونوں سے ایک ساتھ نوازا ہے۔ کمل بیگم اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے مسکرائی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ حویلی میں ہی محمل کے پاس تھی۔ اپنی بیٹی کی اولاد کا سن ان کا چہرہ خوشی سے چمک پڑا تھا۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو آقا جان، آخر کار آپ کی خواہش جو پوری ہو گئی۔ اسال نے شریر لہجے میں کہا تو اسے گلے سے لگاتے آغا جان کا بھرپور قہقہہ بلند ہوا تھا۔ پورے ہاسپٹل میں خوشی کا سما بن گیا تھا۔ آغا جان کے حکم پر ہر کسی کا منہ میٹھا کیا جا رہا تھا، جبکہ اسال آغا شاہ بے صبری سے اپنی بیوی اور بچوں کو دیکھنے کا منتظر تھا۔ تھوڑی دیر بعد محمل کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ اسال آغا شاہ سب سے پہلے اس سے ملنے کمرے میں آیا ہو داخل ہوا، نظریں اس حسین چہرے پر پڑیں جہاں تکلیف کے تاثرات ابھی موجود تھے۔ اسال نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھتے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ جب اس کے لمس پر محمل فوراً سے اپنی آنکھیں کھول گئی۔ سائیں، اسال کی بھیگی نگاہوں کو دیکھ وہ پریشان ہوئی۔ گھبراؤ نہیں میری جان، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ بہت بہت شکریہ سائیں کی جان، مجھے اتنی بڑی خوشیوں سے نوازنے کے لیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے لبوں سے لگاتے محبت اور عقیدت سے بولا تھا۔ محمل کے ہونٹوں پر آسودگی بھری مسکان ابھری تھی۔ اس ایک شخص کی خوشی بھری مسکراہٹ اس کی ساری تکلیف کو منجمل کر گئی تھی۔ نفیسہ شاہ اور کمل بیگم دونوں بچوں کو اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی
اسال نے مڑ کر انہیں دیکھا جو اس کے قریب پہنچتے ان دونوں کو اس کی گود میں دے گئے۔ ایک عجیب سا احساس تھا جو اسال آغا شاہ کے پورے وجود میں سرایت کرتا گیا۔ وہ ان دونوں جانوں کو محمل کے قریب لٹاتے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا گیا۔ محمل نے گردن گھما کر اپنے جگر کے گوشوں کو دیکھا جو ہو بہو ایک جیسے تھے۔ بے ساختہ ہی اس کی آنکھیں خدا کی عنایتوں پر بھیگی۔ اس کی بھیگی نظریں اسال آغا شاہ کی مسکراتی ہوئی نظروں سے ملی تھی جن میں اس کے لیے ڈھیر سارا تشکر اور محبت کے رنگ تھے۔ اب کی بار ان دونوں نے ہی ایک ساتھ اپنی اولاد کو دیکھا جن کی آنکھیں گہری سمندر جیسی نیلی تھی۔ بے ساختہ ہی ان دونوں نے ماشاء اللہ کہا تھا۔ سائیں بیٹی کا نام میں رکھوں گی۔ محمل کی بات پر سبھی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھرے تھی۔ بالکل میری جان، آپ کا پورا پورا حق ہے۔ اسال اپنی ننھی شہزادی کو نظر بھر کر دیکھتے جھک کر ان دونوں کے ماتھے چوم گیا تھا۔ آج سے میری شہزادی کا نام معروف شاہ ہوگا۔ محمل کی آواز پر اسال نے چونک کر اسے دیکھا تھا جو ہلکا سا مسکراتا اس کی آنکھوں میں سوال پڑھ کر لب دبا گئی۔ کیا یہ ضروری ہے سائیں کہ ہم ماہروں کو صرف یادوں میں یاد رکھیں؟ ہم اپنی ماہروں کو خود پالیں گے اور اسے اس کی بڑی ماں جیسا خوددار اور باکردار بنائیں گے۔ محمل کی بات پر اسال نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے جھک کر اس کی پیشانی چوم گیا۔ اور ہمارے لاڈلے کا نام آج سے یہ سال آغا شاہ ہوگا، اپنی چھوٹی ماں جیسا بہادر اور انصاف کے لیے ڈٹ جانے والا۔ اسال نے ان ہستی نیلی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا جو اب اس کی زندگی بن چکی تھی۔ محمل کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ اپنے جگر کے گوشوں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ چند سال بعد وہ متفکر سے کوریڈور کے چکر کاٹ رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس پر بھاری پڑتا جا رہا تھا۔ نعمت کی کنڈیشن شدید خراب تھی۔ ڈاکٹرز نے پہلے ہی اسے وارن کیا تھا کہ پریگننسی اس کی جان پر خطرہ بن سکتی ہے، مگر زرار کے بارہا سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں مانی تھی۔ اور اب اس کی کریٹیکل کنڈیشن کے سبب وہ ڈاکٹرز کو اپنی بیوی بچانے کا فیصلہ سنا چکا تھا، مگر اندر ہی اندر اس ننھی سی جان کے لیے اس کے دل میں خوف بھی تھا جو اس دنیا میں آئی تک نہیں تھے۔ وہ تھک ہار کر بینچ پر جا بیٹھا، سر ہاتھوں میں گرائے وہ خدا سے مدد طلب کرنے لگا جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اچانک اپنے شانے پر کسی کے ہاتھ کا ننھا سا لمس محسوس کرتے زرار نے سرخ آنکھوں سمیت سر اٹھایا تھا۔ اپنی ننھی پری کو سہما دیکھ وہ فوراً سے شدید تکلیف کے باوجود بھی مسکرایا۔ 4 سالہ نورائنہ کو اٹھاتے وہ اپنی گود میں بٹھاتے اس کے گالوں پر بوسہ دیتے اسے سینے سے لگا گیا۔ بابا آپ پریشان نہ ہو، خانم اور بیبی دونوں ٹھیک ہوں گے۔ نورائنہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرتے بے حد معصومیت سے بولی تھی۔ زرار اس معصوم شہزادی کی بات پر مسکرا کر سر اس بات میں ہلاتے اسے سینے میں بھیج گیا۔ اس کی ننھی سی جان اس کی ہر تکلیف کو بنا کہے ہی سمجھ جاتی تھی۔ یوں ہی تو وہ اسے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز نہیں تھی، اس کے لیے تو وہ اکیلی ہی کافی تھی، مگر نعمت کی ضد کے سبب وہ دوسرے بچے کے لیے راضی ہوا تھا اور آج اسے یہ سب کچھ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ زرار بیٹا پریشان نہ ہو تم، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ گل کی مرتبہ بھی ڈاکٹر نے خطرہ بتایا تھا، دیکھو اسے اللہ نے کتنا پیارا بیٹے سے نوازا ہے۔ تم بھی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ہمارا نعمت بھی ٹھیک ہوگا اور بچہ بھی۔ زرتاج خان نے اسے نرم لہجے میں سمجھایا تو وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ کلمین خان کی ڈیلیوری 10 دن پہلے ہی ہوئی تھی، اس لیے نرگس خان اس کے پاس ہی حویلی میں رکے ہوئے تھے۔ وہاں دروازہ کھلا، زرار اور زرتاج خان بھاگ کر ڈاکٹر کی طرف بڑھے۔ مبارک ہو مسٹر خان، بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی مسکراتی ہوئی آواز پر زرار نے گہری سانس بھری تھی۔ میری وائف ڈاکٹر؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی کیس کافی پیچیدہ تھا مگر ہم نے کوشش جاری رکھی، باقی زندگی اور موت کا اختیار تو اللہ پاک کو ہے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر اسے جواب دیا تھا، جس نے کافی دیر سے ان کے پورے ہاسپٹل کو سر پر اٹھا کر رکھا ہوا تھا۔ زرار یہ سنتے ہی ہاتھ اٹھائے خدا کا شکر گزار ہوا تھا جس نے اسے اتنی بڑی خوشی سے نوازا تھا۔ زرتاج خانوں سے مبارکباد دیتی نوافل ادا کرنے چلی گئی۔ وہیں زرار نے جھک کر اپنی لاڈلی کو اٹھاتے اس کے گال چومے۔ بابا میرا بھائی آیا ہے، دیکھا آپ نے؟ میں نے کہا تھا کہ بھائی ہوگا، وہ اپنی سیاہ خوبصورت آنکھیں مٹکا کر بولی تو اس کی معصومیت بھری چلاکی پر زرار کا کہا گونجا تھا۔ پاس سے گزرتے کئی لوگوں نے مڑ کر اس خوبصورت شخص کو دیکھا جو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر وہ نور کو اٹھائے نعمت کے پاس تھا۔ منع کیا تھا کہ رہنے دو، ایک بیٹی ہی کافی، مگر تمہیں ہی شوق چڑھا تھا۔ دیکھو آنے سے پہلے کتنا تنگ کیا ہے تمہارے بیٹے نے، جب بڑا ہوگا تو کیا کرے گا یہ خانم؟ زرار نے بیڈ پر گود بنا کر بیٹھی نورائنہ کی گود میں موجود اپنے ننھے شہزادے کو ایک نظر دیکھتے کہا تو نعمت مسکرائی۔ اس نے نم نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو اپنے بھائی کو سینے سے لگائے بیٹھی کافی کیوٹ لگ رہی تھی۔ بابا یہ بالکل خانم کی طرح ہے، دیکھے رونے لگ پڑا۔ بیبی کے رونے پر نور اپنی چھوٹی سی ناک سکوڑ کر باپ سے بولی تھی، جس نے کہکا لگاتے اس کے سر پر بوسہ دیے بیبی کو اس کی گود سے لیا، جبکہ نعمت اپنی بیٹی کو غصے سے گھور کر رہ گئی جو دن بدن باپ کی طرح بدتمیز ہوتی جا رہی تھی۔ یہ لو خانم، اپنے لاڈلے کو جی بھر کر گھور لو، خبردار جو میری سینوریٹا کو یوں غصے سے گھورا تو۔ وہ بچہ اس کے قریب ڈالتے بڑے روب سے بولا تھا جس پر نعمت منہ کے زاویے بگاڑے۔ آپ خوش ہیں بادشاہ خان؟ وہ اپنے بیٹے کو محبت سے چومتے ذرا سے مخاطب ہوئی تھی۔
دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا، زرار اس کے خوف کو دیکھ سر جھٹک گیا۔ بے حد خوش ہوں میری جان، تم خوش ہو، یہ خان بھی خوش ہے۔ زرار پاشا خان اس کی پیشانی چومتے محبت سے بولا تو وہ آسودگی سے آنکھیں مونتے مسکرائے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی پیشانی پر نرم لمس محسوس کر کے چونک کر آنکھیں کھول گئی۔ میں بھی بہت خوش ہوں خانم، گاڈ بلیس یو، نورائنہ باپ کی طرح اس کی پیشانی چومتے بولی تھی۔ اس کی معصومانہ حرکت پر زرار کا پرجوش سا قہقہ کمرے کی در و دیوار میں گونجا۔ ٹانگیں دباؤ میری دوراب خان، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بیڈ پر پاؤں پٹکتے حریم غصے سے چیخی تھی۔ اس کا پھولا پھولا وجود دوراب خان کے جذبات مزید بھڑکا گیا۔ وہ محبت باش نگاہوں سے اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھتا نرمی سے اس کی ٹانگیں دبانے لگا۔ حریم میرے رسگلے پلیز واپس چلو یار، کب تک میں یوں سسرال میں خوار ہوتا رہوں گا؟ دوراب خان نے لاٹ سے کہتے اس کے پاؤں پر انگلیاں ٹریس کی، جس پر وہ فوراً سے پاؤں پیچھے کو کھینچ گئی۔ بھول ہے یہ آپ کی دوراب خان، میں ہرگز نہیں جانے والی اس حویلی، تم نے دھوکے سے مجھے بہلا پھسلا کر اپنے پیار کے جال میں پھانسا۔ دیکھو میری حالت کیا بنا دی ہے تم نے۔ ٹھیک ہے چلا تک نہیں جاتا مجھ سے، ٹھیک سے چلا تک نہیں جاتا مجھ سے، کچھ بھی کھالوں الٹی ہو جاتی ہے۔ حریم اپنی آنکھیں رگڑتے غصے اور بے بسی سے بولی تھی۔ دوراب گہری سانس بھرتے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی پریگننسی کا 7واں ماہ چل رہا تھا۔ پریگننسی کے سٹارٹنگ سے ہی وہ کافی چڑچڑی سی ہو گئی تھی، بات بات پر غصہ کرنا، رونا دھونا۔ دوراب خان بڑے تحمل سے اسے سنبھالتا آ رہا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر زارون سکندر خان کو بہت لطف آ رہا تھا۔ اس کے مطابق یہ خدا کی طرف سے اسے سزا دی گئی تھی۔ میری جان بس تھوڑا سا صبر کر لو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، دوراب اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولا، جب اچانک دروازے پر دستک دے کر زارون اندر داخل ہوا۔ حریم بیٹا آؤ باہر بیٹھتے ہیں، مینے بھی لان میں ہے۔ زارون اپنی ہنسی کنٹرول کرتے سنجیدگی سے بولا۔ جی لالا چلیں چلتے ہیں۔ وہ ناک رگڑتے دوراب خان کو اگنور کرتے زارون کی طرف بڑھی۔ دوراب خون آشام نظروں سے زارون کو گھورتے مٹھیاں سختی سے بھیج گیا۔ لالا نام تو رکھے نا آپ اس چھوٹے شہزادے کا۔ حریم اپنے چھوٹے سے بھتیجے کے ہاتھ چومتے محبت سے بولی۔ اس کی موریں رکھیں گی نام، اور محترمہ کو اب تک نام ہی سمجھ نہیں آ رہا۔ زارون نے پاس بیٹھی گل کو گہری نظروں سے دیکھتے کہا تھا، جو سنہری رنگ کے خوبصورت پوشاک میں ملبوس بھی تحاشا حسین دکھ رہی تھی۔ میں نے نام سوچ لیا ہے خان۔ گل کی پرجوش چہک پر سبھی نے اسے دیکھا تھا۔ دوراب خان بھی پاس بیٹھی بیگم کو بار بار معافی طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو اس سے لاٹ اٹھوا کر اب خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میرے شہزادے کا نام عیسیٰ سکندر خان ہوگا۔ عیسیٰ یعنی اللہ کا بندہ، گلمین خان نے بڑی سنجیدگی سے کہا، ساتھ ہی وہ مسکرائی تھی۔ زارون نے مسکرا کر اپنے بیٹے کو گود میں بھرا۔ وہ خود ہو بہو باپ کا ہم شکل تھا، بس آنکھیں اس نے ماں سے چرائی تھیں، وہی سنہری آنکھیں جن کا زارون سکندر خان دیوانہ تھا۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نام ہے میرے شیر بیٹے کا۔ زارون سکندر خان نے اس کے گال چومتے اس کی بلائیں لے ڈالی تھی۔ محمل یار یہ چپ نہیں کر رہا، اسے دیکھو کیا ہو گیا اسے۔ اسال آغا شاہ اپنے 1 ماہ کے بیٹے یسال آغا شاہ کو رونے پر جھنجلا کر بولا تھا۔ اس کی اونچی آواز پر آغا جان ہانپتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ یسال آغا شاہ کی چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ کیا کرے ہو تم آغا، کب سے رو رہا ہے، یہ حالت دیکھو اس کی۔ آغا جان کی آواز سنتے ہی یسال کی گود میں موجود یسال شاہ کی آواز فوراً سے بند پڑی تھی۔ وہ اپنی خوبصورت نیلی آنکھیں پھیلائے آغا جان کو دیکھ رہا تھا، جنہوں نے بنا تاخیر کے اپنے جگر کے گوشے کو قریباً اس سے چھینا تھا، جو ان کی گود میں جاتے ہی خاموش ہو گیا تھا۔ اسال ہکا بکا سا اپنے چھوٹے سے بیٹے کی کرتوت ملاحظہ کر رہا تھا، جو اتنی سی عمر میں سب سمجھ رہا تھا کہ کون اسے بے حد لاڈ پیار دے رہا ہے اور کس سے اسے بنائے رکھنا ہے۔ سائیں کیا ہوا، کیوں رلایا آپ نے میرے بیٹے کو؟ آپ رخ کو پکڑے میں اسے دیکھتے ہوں، محمل خفگی بھرے انداز میں کہتے ماروخ کو اسے تھما کے جو باپ کی گود میں جاتے ہی خوشی سے کھلکھلا پڑی تھی۔ اسال اپنی لاڈلی کے گال چومتے اسے سینے میں بھیج گیا تھا، جو اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، جبکہ محمل اب آغا جان کے ساتھ کھڑی اپنے لاڈلے کے ناز نخرے اٹھا رہی تھی، جو آغا جان کے ساتھ ساتھ ماں کی توجہ پاتے ہی مسکرا پڑا تھا۔ لالا اسے بھی چپ کروا دیں پلیز، یہ کب سے روز جا رہی ہے، بدر جانے کب آئیں گے، اس آفت نے تو مجھے خوار کر دیا ہے۔ روپ شاہ ہانپتی ہوئی رملا کو باہر لاتے ہی اسال کی گود میں ڈال گئی، جو پہلے سے معروف کو سنبھال رہا تھا۔ روپ اپنی بیٹی کی سبز آنکھیں خود پر پاتے غصے سے اسے گھورتی رہ گئی، جس نے صبح سے ہی گلا پھاڑ پھاڑ کر اسے ہلکان کر رکھا تھا۔ پوری شاہ حویلی بچوں کی کلکلاہٹوں اور چیخوں سے گونج رہا تھا۔ ایسے میں اسال آغا شاہ اپنی دونوں لاڈلیوں کو اٹھائے لان کی سمت بڑھ گیا تھا، جو اسال کی توجہ پاتے ہی خاموش ہو گئے تھے، جبکہ روپ اب سمینہ شاہ کو کھانا کھلانے کے غرض سے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ پچھلے چند سالوں سے ان کی حالت ایسی ہی تھی، وہ کھانے پانی تک کے لیے دوسروں کی محتاج ہو گئی تھی۔ ایسے میں روپ شاہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ساحر کیوں مارا بھائی کو؟ نعمت اور گل مین خان کب لان میں کھیلتے عیسیٰ اور ساحر کو دیکھ رہی تھی، جو ایک ساتھ بیٹھے کھیل رہے تھے۔ اچانک ساحر خان نے اٹھ کر عیسیٰ کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ عیسیٰ بری طرح سے رو دیا تھا۔
وہ سنہری آنکھوں والا گول مٹول سا بچہ تھا جو کافی معصوم سا تھا، جبکہ ساحر سرار پاشا خان اس کے برعکس کافی ہوشیار تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں ہمہ وقت چمکتی رہتی تھی، کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ کب کیا کر جائے۔ نعمت نے آگے بڑھ کر ساحر کو ڈانٹتے ہوئے عیسیٰ کو گود میں بھرا تھا، جو روتے ہوئے اس کے گلے سے لگا۔ ساحر منہ پھلائے اپنی ماں کے گلے سے لگے عیسیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں غصے کی سرخیاں جھلکی تھی۔ وہ اپنی ماں کے معاملے میں بہت پوزیسو تھا۔ نعمت شاہ کی توجہ اپنی ذات کے سوا کسی دوسرے پر وہ قطعی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی وہ غصے سے عیسیٰ کو گھور رہا تھا۔ بھابھی آپ اپنے بیٹے کو اٹھا لیں اور عیسیٰ کو مجھے دے دیں، ورنہ یہ پھر سے مارے گا عیسیٰ کو۔ گلبین خان بھتیجے کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے مسکرا کر نعمت سے کہتی وہ عیسیٰ کو اپنی گود میں بھر گئی، جو ماں سے لپٹ گیا تھا۔ آجا میرا شہزادہ بیٹا۔ نعمت لب دبائے اس کے غصے سے پھولے چہرے کو دیکھ کر جھکتے اسے گود میں بھر گئی تھی، جو ایک دم سے ماں سے لپٹ گیا۔ نعمت شاہ سے اس کا پیار ساری حویلی والے جانتے تھے، وہ باپ تک کو اپنی ماں کے قریب برداشت نہیں کرتا تھا۔ ابھی نعمت اس کی گال چومتے اسے اٹھائے اندر بڑھی تھی، جس کے تیکھے نین نکوش سرخ ہو رہے تھے۔ وہاں پوچھ میں گاڑی رکنے کی آواز پر نعمت کے قدم ایک دم سے تھمے تھے۔ زرار پاشا خان گاڑی سے نکلتا نور کو اٹھائے اسے سمت آیا تھا۔ کیسی ہو خانم؟ زرار اس کی گہری محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے جھک کر اس کے گال پر بوسہ دے گیا، جس پر نعمت خفت سے سرخ پڑی تھی۔ نور آئینہ ماں کے سرخ چہرے کو دیکھ کر لب دبا گئی تھی، وہیں ساحر نے باپ کو غصے سے گھورتے ہوئے ماں کے گال کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے صاف کیا تھا۔ بہت ہی کوئی بدتمیز ہے تمہارا بیٹا خانم، اسے بڑا ہو لینے دو، بورڈنگ میں ڈال لوں گا اسے، زرار دانت پیستے اس کا گال کھینچتے ہوئے بولا تھا، جبکہ نعمت اور ساحر دونوں کو ہی اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ خبردار جو ایسا سوچا بھی آپ نے، میرا بیٹا میرے پاس رہے گا، کوئی بھی اسے مجھ سے دور نہیں بھیجے گا۔ نعمت اسے سینے میں چھپاتے بڑبڑا کر اندر کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ وہیں نور آئینہ اور زرار پاشا خان ان ماں بیٹے کے غصے پر کھلکھلاتے ہوئے اندر بڑھے تھے۔ کیا ہو گیا میرے چاند کو اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ زارون سکندر خان کا فول کرتے کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں بیٹھ کے وسط پر اس کا بیٹا کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ زارون اس کے گال چومتے اسے گود میں بٹھاتے گلمین خان سے مستفسر ہوا تھا، جو کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ کچھ نہیں، خان ساحر کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اس نے مار دیا، بس اس وقت سے موڈ خراب ہے اس کا۔ گل کے بتانے پر زارون نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا، جس کی سنہری آنکھوں میں سرخی واضح تھی۔ حویلی میں سب یہی سمجھتے تھے کہ عیسیٰ کافی معصوم سا بچہ ہے، مگر زارون سکندر خان یہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کا بیٹا معصوم نہیں، بلکہ اپنوں کے آگے خاموش ہو جانے والا تھا۔ اسے کل کا واقعہ یاد آیا جب اسے پارک لے کر گیا تھا، جہاں ایک چھوٹے سے بچے نے عیسیٰ کا ٹوائے چھیننا چاہا تھا، جس پر عیسیٰ نے اسے غصے سے زوردار طریقے سے پش کیا تھا۔ وہ بچہ عمر میں عیسیٰ سے بڑا تھا، مگر عیسیٰ کے سامنے وہ بچہ ہی تھا۔ زارون اپنے بیٹے کے اس عمل پر شدید حیرت زدہ ہوا تھا، وہ اس کی عادات سے بخوبی واقف تھا۔ وہ اپنی چیزوں کے معاملے میں باپ سے بھی زیادہ شدت پسند تھا، اتنی سی عمر میں ہی اس کی خاصیت صاف جھلکتے تھے۔ زارون اس کی گال چومتے اسے ڈھہ بالکنی کی طرف بڑھ گیا اور اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ جلد از جلد سو سکے۔ اسے سنبھالے دراب، یہ میرے بال خراب کر رہی ہے۔ حریم نے جھنجھلا کر حرم کو اس کی گود میں ڈالا تھا، جس نے ماں کی حالت پر قہقہا لگایا تھا۔ دراب خان بھی مسکرایا تھا، مگر بیوی کے دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ سنجیدگی میں بدلی۔ بہت گندی بات حرم، ماما کو تنگ نہیں کرتے۔ وہ اب حرم پر مصنوعی غصہ کر رہا تھا، جس کی سیاہ خوبصورت آنکھوں میں شرارت کا جہاں آباد تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ باپ کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ اچھے سے جانتی ہوں میں دراب خان کہ تم یہ سب جو کچھ جان بوجھ کر رہے ہو۔ یہ چالاک لومڑی تمہاری طرح ہی تیز ہے، دونوں باپ بیٹی نے میری جان عذاب کر دی ہے۔ وہ اپنی اسٹائلش پوشاک کو درست کرتے خفگی سے بڑبڑا کر اندر چلی گئی، جبکہ دراب خان نے سنجیدگی سے حرم کو دیکھا تھا، جو پہلے تو باپ کو سنجیدگی سے دیکھنے لگی، پھر اگلے ہی لمحے دونوں کا پرجوش سا قہقہا فضا میں گونجا تھا۔ ارے واہ، کیا بات ہے دراب، کس بات پر لوٹ پوٹ ہو رہے ہو تم دونوں باپ بیٹے؟ سفید سوٹ پر سیاہ جیکٹ زیب تن کیے زرغان خان اپنی بھرپور مردانہ وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کچھ نہیں یار، اس کی ماں نے ہم دونوں باپ بیٹی کو بہت تنگ کیا ہے، 9 ماہ تک، اب آہستہ آہستہ وہ بدلہ ہم باپ بیٹی مل کر پورا کریں۔ دراب نے آنکھ دباتے کہا تو زرغان خان ہنستے ہوئے سرنفی میں جھٹک گیا۔ اگر میری شادی وقت پر ہو جاتی نا تو یافت کی پڑیا میں تجھ سے چھین کر لے جاتا۔ وہ ننھی سی پری زرغان خان کے دل کے بے حد قریب تھی، باقی سب بچوں میں سے اس کا مزاج نرالا ہی تھا۔ وہ بیشتر وقت ہنستی کھلکھلاتی سب کی توجہ کا مرکز بنی رہتی تھی۔ اچھا چل چھوڑ، شکر ہے تیری شادی نہیں ہوئی، جوتے گھسیٹ گھسیٹ کر بوڑھا ہو گیا تو شکر کو وہ نخریلی میڈم مانی تو اب جلدی کر بارات لے کر نکلتے ہیں۔ اس سے پہلے پتہ چلے کہ اسال آغا شاہ کی وہ نخریلی کزن پھر سے شادی سے انکار کر چکی ہے۔ دراب خان نے آنکھیں گھما کر کہتے اسے ساتھ گھسیٹا تھا۔ گاڑیاں تیار کھڑی تھیں، جس میں اب زرغان خان دھڑکتے دل سے اپنے دلہن کو لانے کے لیے روانہ ہوا۔ نور بیٹا کچھ کھا لو، کب سے آپ بھوکی ہو؟ محمل نے پاس بیٹھی 7 سالہ نور آئینہ کا سر تھپکتے شفقت سے کہا، جو اتنی سی عمر میں بھی حجاب کرتی تھی، شوق اسے اسکول سے پڑا تھا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ وہ کافی سمجھدار ہوتی جا رہی تھی۔
مجھے بھوک نہیں لگی آنی، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ نظریں محمل قریشی کی خوبصورت آنکھوں پر ٹھہر سی گئی تھیں۔